کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ حقیر مال کی خاطر اور حقیر دنیا کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں تو وہ اعلیٰ کے بدلے ادنا چیز خرید لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے 5 سخت سزائیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یشترون، وہ خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے، یعنی اور اپنی قسموں کے بدلے، سامانن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں کہ تھوڑے سے مال کے لالچ میں رب تعالیٰ کا عہد بھی توڑ دیتے ہیں اور جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ بڑے گناہوں کو تو گناہ سمجھتے ہیں مگر چھوٹے گناہ، جھوٹی قسمیں اور جھوٹے وعدے وغیرہ کو کم برا جانتے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ چھوٹے گناہ اس چھوٹی چنگاری کی طرح ہیں جو کبھی گھر کو جلا دیتی ہے۔ اسی لیے رب نے یہ آیت انا سے شروع فرمائی۔ اللہ دینا سے مراد سارے انسان ہیں، مومن ہوں یا کافر ہوں، اونچے خاندان کے ہوں یا چھوٹے خاندان کے ہوں، ہر وعدہ خلافی کرنے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا ان 5 سزاؤں کا مستحق ہوگا جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہاں عہد سے مراد یا تو وہ عہد ہے جو میثاق کے دن رب تعالیٰ نے سب سے لیا تھا، یا اس سے وہ عہد مراد ہے جو اسلام لاتے وقت بندہ اللہ سے کرتا ہے، یا اس سے وہ عہد مراد ہے جو پچھلی کتابوں میں لیا گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا۔ اور ہو سکتا ہے کہ عہد اللہ سے مراد وہ وعدے ہوں جو اللہ کو ضامن دے کر لوگوں سے کیے گئے ہوں، اس میں جھوٹ بھی ہے اور اللہ کے نام کی توہین بھی، یا اس سے وہ جھوٹی قسمیں مراد ہیں جو تجارت وغیرہ میں کھائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خیال رہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے اسے ساماناً قلیلہ فرمایا گیا۔ اگر تو دنیا آخرت کا ذریعہ ہے تو قدر والی ہے، اور اگر اس سے آخرت نہ خریدی جائے تو یہ محض بوجھ ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لا نہیں ہے، خلا کا حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں، ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے قبر کی راحت، قیامت کی راحت، جنت اور حوض کوثر میں سے کچھ حصہ نہیں، وہ ان سب سے محروم ہیں۔ اولئک سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں اور عہد توڑنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ خلاق، رحمت کے حصے کو بولا جاتا ہے، لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کا عذاب میں بھی حصہ نہیں، بلکہ معنی یہ ہیں کہ ان کا رب کی رحمت میں حصہ نہیں۔ آخرت سے مراد دنیا کے بعد کی زندگی ہے، خواہ برزخ کی ہو یا قیامت کی، کیونکہ دنیا میں تو ہر مومن اور کافر، متقی اور مجرم دونوں کو رزق مل رہا ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں دنیا میں آخرت کی تیاری کی توفیق نہیں ملتی، کہ دنیاوی کاموں میں تو ان کا خوب دل لگتا ہے مگر آخرت کے کاموں سے جی چراتے ہیں، اور یا اس طرح کے انہیں نیک کاموں میں اخلاص نصیب نہیں ہوتا جس سے ان کی نیکیاں آخرت کا توشہ نہیں بنتی۔ اگر یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دوسری سزا یہ ہے کہ ولا، اور نہیں، یکلمہم اللہ، کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یعنی رب تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، یعنی رب تعالیٰ ان سے دل خوش کن کلام نہ فرمائے گا، یا یہ کہ بلا واسطہ کلام نہ فرمائے گا، اور حساب کتاب فرشتوں کے ذریعے ہوگا، یا یہ کہ رب تعالیٰ ان سے دنیا میں کلام نہیں فرماتا، کیونکہ یہ لوگ قرآنی آیات سے نفع حاصل نہیں کرتے، مگر مسلمان ان آیات سے بہت سے نفع پاتے ہیں، گویا رب تعالیٰ ان سے کلام فرما رہا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ دنیا میں کئی طرح بندوں سے کلام کرتا ہے، کبھی خواب میں دیدار دے کر، کبھی الہام کے ذریعے، کبھی نماز اور تلاوت کے ذریعے، اور کبھی قرآن پڑھنے کی حالت میں بندے کے دل میں درد و سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ یہ رب کے کلام فرمانے کا اثر ہوتا ہے۔ رب کا کلام کان سے نہیں بلکہ دل سے سنا جاتا ہے، اور یہ کلام مومن کو ہی نصیب ہوتا ہے، کافر اس سے محروم ہے۔ ولا، اور نہیں، ینظروا، نظر کرے گا، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا، اور نہ، یزکیہم، انہیں پاک کرے گا۔ نظر کے معنی ہیں دیکھنا، رحم فرمانا، احسان کرنا اور مہلت دینا۔ ان سب معنی سے مسلمانوں پر رحمت کی نظر ہوگی اور کفار اس سے محروم رہیں گے۔ بعض نے فرمایا کہ نظر سے مراد رحمت ہے، بعض نے فرمایا کہ نظر نہ کرنے سے مراد ناراضگی کا اظہار ہے۔ قیامت میں مسلمان رب تعالیٰ کو دیکھیں گے اور رب تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اور کفار رب تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم رہیں گے اور رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے بھی محروم رہیں گے۔ یزکیہم کے معنی ہے پاک کرنا، یعنی رب تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہ معاف کر کے انہیں اس میل سے پاک نہیں کرے گا بلکہ سزا دے گا، یا یہ کہ رب تعالیٰ ان کی تعریف نہیں فرمائے گا مگر مسلمانوں کی بڑی تعریفیں ہوں گی۔ نیز مسلمان دنیا میں بہت سے طریقوں سے پاک و صاف رہتا ہے، بیماریاں، تکالیف، پریشانیوں سے پاک کرتی ہیں،
और फिर इबादत के पानी से भी वो धुलता रहता है और कुफार मुसीबत में और ज्यादा कुफर करते हैं और इबादत से महरूम रहते हैं। वाला हूँ और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक, यानी इन लोगों के लिए तकलीफ दे या दर्दनाक अजाब है। जाहिर है कि यहाँ आखिरत का अजाब मुराद है। ये भी हो सकता है कि दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब मुराद हों। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग हकीर माल की खातिर और हकीर दुनिया के लिए अल्लाह से किए हुए अहद तोड़ते हैं और झूठी कस्में खा लेते हैं तो वो आला के बदले अदना चीज खरीद लेते हैं। इन लोगों के लिए 5 सख्त सजाएं हैं। एक ये कि आखिरत की जिंदगी में इनका रहमत इलाही से कोई हिस्सा नहीं, ना कब्र में आराम पाएंगे और ना हशर में, ना जन्नत में हुरू कसूर पाएंगे और ना ही रब की रजा पाएंगे। दूसरा ये कि रब ताला के कलाम के शर्फ से महरूम रहेंगे कि रब ताला परहेजगारों से रहमत का कलाम फरमाएगा और इनसे नहीं, या इनसे बिला वास्ता कलाम नहीं फरमाएगा। जो कुछ होगा फरिश्तों के जरिए होगा। तीसरा ये कि क़यामत के दिन उन पर नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। ये खुदा ताला के दीदार से भी महरूम होंगे और खुदा ताला की नजर रहमत से भी महरूम होंगे और ना इनके गुनाह माफ करके रब ताला इन्हें पाक करेगा और ना उनकी तारीफ फरमाएगा। इन सब महरूमियों के बाद भी इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।